خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں اور بالخصوص اعراس کے موقع پر یہ پروگرام لانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ملک ہندوستان کی بڑی عظیم شخصیت کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، ان کی زندگی کے اہم گوشوں کو آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ لیکن آئیے پروگرام میں ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر میں نے اپنے گیسٹ کا تعارف بھی پیش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آج ان کے ساتھ کس عظیم شخصیت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ریکویسٹ ہے آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو
ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام رضا کی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بس کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اور کیا عقیدہ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ کا ماننے والا دنیا میں کہیں بھی ہو، مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، حضور کو پکاریں اور حضور نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سنتے بھی ہیں اور مدد کو بھی پہنچتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور درود پاک کی فضیلت میں بھی اگر ہم سنتے ہیں اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں FGN چینل کے ناظرین، تو یہی مضمون ملتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم درود پاک پڑھنے کی بھی کثرت کیا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے اور یقیناً یاد رکھنا چاہیے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملاتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی یاد ہی میں دلوں کو راحت بھی ملتی ہے۔ اور ان کو یاد کرنا، یقین جانیں اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، یہ رحمت الہی کی نزول کا سبب ہوتا ہے۔ بلکہ یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو مبارک الحمدللہ یہ گھڑیاں ہوا کرتی ہیں کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہو، اور FGN چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور گھر میں جو سننے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، اگر یہ FGN چینل پر یہ پروگرام دیکھیں، اس طرح کے پروگرامز دیکھیں، تو یہ پروگرام جب گھر میں چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ تو یوں گھر میں بچوں کے ساتھ میں مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بڑے بھی آپس میں مل بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو یوں اللہ والوں کے ذکر کی برکت سے یوں بھی گھر میں اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب بلا تاخیر میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ آج عالم اسلام کی جس عظیم شخصیت کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، امت پر ان کے بڑے احسان ہیں، بالخصوص ہندوستان کے رہنے والوں پر ان کے عظیم احسان ہیں۔ انہوں نے کئی قوم و ملت کے وہ رہبر پیدا کیے ہیں، امت کو دیے ہیں کہ جو آج تک قرآن و سنت کی تعلیم کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ میری مراد ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاد العلماء، جلالت العلم، حضور حافظ ملت، حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ہم حافظ ملت یعنی سمجھے کہ ایک مشہور آپ کا لقب ہے جس سے ہم یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ ان کا تعارف، ویسے تو یہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ان کا تعارف بھی ہم نے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، جو ہماری جنریشن ہے ان تک ہم نے پہنچانا ہے، ان کو ہم نے بتانا ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ ان کا تعارف کیا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، مزید ان کے انداز کیا تھے، کس طرح تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھایا بھی، نہ صرف عالم بنے بلکہ آپ نے علماء پروڈکشن بھی کیا، اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ اور میں اسٹارٹنگ میں ہی یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم گفتگو کریں تو بہت طویل ہوں گی، کئی ایپیسوڈز ہو سکتے ہیں۔ یقیناً ان کی خدمات اتنی ہیں، ان کا کردار اتنا سہانا ہے، اور یہ گفتگو کرنے کے لیے ماشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ بڑی ہی عظیم شخصیات یہاں پر اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں۔ آپ اسکرین پر ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، میں تعارف بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی جانب ماشاءاللہ جو عظیم شخصیت جلوہ گر ہیں، ان کو FGN چینل پر آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی رہتے ہیں، ماشاءاللہ الکریم استاد العلماء مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب، ماشاءاللہ حضور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، یعنی ایک تو نسبت ہے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضور حافظ ملت، انہی کا قائم کردہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں ماشاءاللہ یہ ہے، تو اسی ادارے کے فارغ اور ماشاءاللہ وہیں کے پڑھے ہوئے استاد محترم ہمارے ساتھ میں جلوہ گر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو طویل عمر بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ تو انہی کی زبانی ہم سنیں گے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کیا تھی۔ اور ماشاءاللہ ہاں، دوسری جانب ہمارے بیٹھے ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، مولانا صلاح الدین صاحب، ماشاءاللہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے یہ ذمہ دار بھی ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سے ایک شعبے کے ماشاءاللہ یہ نگران ہیں،
اور وقتاً فوقتاً میرا خیال ہے کہ یہ الجامعۃ الاشرفیہ جاتے بھی رہتے ہیں. ماشاء اللہ. حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ آخر تک شامل رہیے گا انشاءاللہ. پروگرام کے درمیان میں منقبت حافظ ملت بھی ہم نے شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ان کی زندگی سے حاصل کرنے اور چننے کی ہم نے کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ. میں مولانا صلاح الدین صاحب کی طرف بڑھوں گا. سیدی کیا فرماتے ہیں حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق؟ کیا آپ کا نام نامی اس میں گرامی تھا؟ آپ کا بیک گراؤنڈ اگر بتائیں کہ آپ کے والدین کا کہاں سے کیا تعلق ہے، آپ کا نام کیا تھا، کیا سلسلہ تھا، ذرا آپ اگر ابتدائی گفتگو فرمائیں. ماشاء اللہ الکریم. جلالت العلم ابو الفیض حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذکر خیر کے حوالے سے اور آپ کے عرس کی تقریب بھی جو ہے جاری و ساری ہے، اور اس تقریب سعید میں الحمدللہ مقبول گھڑیاں ہیں اور مقبول شخصیت کا ذکر خیر ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. ابو الفیض حضور حافظ ملت کسی بھی حوالے سے محتاج تعارف نہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں مولانا ندیم صاحب قبلہ، اور علمی حوالے سے دیکھتے ہیں، پھر دین متین کی خدمات کے حوالے سے، تو یہ بالکل ہر ایک پہلو اپنے آپ میں ایک مستقل موضوع کا تقاضا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اتنی بڑی ہستی ہیں کہ بڑے ادب کے ساتھ زمانہ ان کو اس انداز میں سلام کرتا ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اور کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، مدتوں بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں ایسے لوگ، بیٹھتے نہیں ہیں زمانے سے جن کے نشاں کبھی. تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت 1312 ہجری. اچھا. اور 1312 ہجری 1894 میں قصبہ بھوجپور جو ضلع مراد آباد کا ایک حصہ ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے آبائی گاؤں، یعنی جو آپ کے آبا و اجداد کا جہاں مسکن رہا ہے، تو بروز پیر صبح کے وقت اس عالم رنگ و بو میں حضور حافظ ملت جلوہ افروز ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی یو پی اسٹیٹ میں ہی آپ کی ولادت ہوئی؟ ہاں، یو پی اسٹیٹ کا بیک گراؤنڈ. اور ہند کی ہے، ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کی ایک عظیم سرزمین ہے جہاں امام اہل سنت بھی جلوہ افروز ہے، اسی اسٹیٹ سے آپ کو تعلق ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے مشہور محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ کا نام عبد العزیز رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے علمی حوالے سے بہت ہی قداور شخصیت کا نام ہے، اور دنیا حدیث میں بلکہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کے اندر جو علم حدیث کی سند پہنچی ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے پہنچی ہے. ایک علمی گھرانہ ہے، اور اسی نسبت سے حضور حافظ ملت کے دادا جان مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پوتے کا نام عبد العزیز رکھا. سبحان اللہ. یعنی صلاح الدین بھائی، یعنی ہم لوگ کتنی مضبوط نسبتوں والے ہیں الحمدللہ. اور یہ نسبتیں ہی ہیں کہ جو الحمدللہ دین اور دنیا میں ہمیں ترقی دلواتی ہے. بے شک. نام بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب تو تصور ہوتا ہے کہ نسبت ہونی چاہیے. بزرگوں کے نام پہ نام رکھنا چاہیے. آج لوگ ہے نا یونیک نام تلاش کرتے ہیں، اور ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ یہ نام رکھے کیا، وہ نام رکھے کیا. وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، کچھ بھی نام نظر آیا، وہاں کچھ بھی میننگ ملے، بس ہم یہ رکھ دیں. لیکن دیکھیے اب یہاں سے ایک ہمیں سیکھنے کا جذبہ، یہ مدنی پھول ہمیں ڈائریکٹلی مل رہا ہے آپ کے دادا جان کی اس ادا سے، اس انداز سے کہ نام رکھنا ہے تو ایک عظیم شخصیت کے نام پر رکھنا ہے. تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے. اور نام رکھنے کے احکام نامی کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی، بلکہ مکتبۃ المدینہ پر بھی اگر آپ جائیں گے، وزٹ کریں گے، تو یہاں پر بھی نام کیسے رکھے جائیں کہ نام رکھنے کے احکام کتاب آپ کو مل جائیں گی. آپ فہرست نکالیں، وہاں پر دیکھنا شروع کریں اور نسبتوں والے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ملے گا. ماشاءاللہ الکریم. تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان نے یہ نام بھی ایک تو نسبت کی وجہ سے رکھا، اور دوسری نیت بھی یہ تھی کہ میرا بچہ بھی، یعنی میرا پوتا بھی حضرت علامہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے عالم دین بنے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد تھے، یعنی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حافظ غلام نور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروع سے یہی تمنا تھی کہ آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے دین متین کی خدمت سر انجام دیں. یعنی حضور حافظ ملت کے بارے میں خواہش تھی کہ بچپن ہی سے
دین کی خدمت انجام دیں. لہٰذا بھوجپور میں جب بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ تشریف لاتے تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کو لے کر کے ان کی خدمت میں آپ کے والد گرامی جایا کرتے تھے. سبحان سبحان اللہ. اللہ. تاکہ عالم کی زیارت بھی ہو اور عالم کی قربت کی برکت سے عالم بننے کا اشتیاق بھی بچے کے دل میں پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان یہاں سے بھی کچھ درس ملتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے کہ صحیح ہے کیا کہ بات ہے. ماشاء علماء اللہ. کی جب صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے شب و روز کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ظاہر ہے وہاں سے فیض بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. صحبت علماء تو پھر ویسے بھی بابرکت ہیں. ماشاء یعنی اللہ. اگر عالم کی صحبت اگر اختیار کی جائے مفتی صاحب، اگرچہ ان سے کچھ سنا جائے نہ سنا جائے، لیکن صحبت میں بیٹھنا بھی وہ یہ حدیث ثواب پاک کا جو ہے ٹکڑا وہ موجب ہے. حدیث پاک ہے نا کہ عالم بنو یا ہاں. طالب علم بنو یا عالم سے عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، بس ہے نا، یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامسہ، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یہاں سے یہ درس ملتا ہے. آپ ساتھ میں مدنی پھول بھی سنتے چلے جائیں، اس کو ممکن ہو تو اس کو لکھتے بھی چلے جائیں، نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں. کبھی فری ٹائم ملے نا والد صاحب کو، بلکہ ٹائم نکالنا چاہیے اس کے لیے، تو کہ جناب بچے کو ساتھ لیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، تاکہ وہ ابھی سے اگر اس کی روٹین میں آ جائے گا نا کہ ابو جاتے ہیں لے جاتے ہیں، تو وہ علماء کی صحبت اختیار کرنے کا پابند ہو جائے گا. اور یقین جانیں علماء اہل سنت کی صحبت اس کی ایمان عقیدے کی حفاظت کریں گی. اور اس دور میں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ جہاں پر ایمان اور عقیدوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، علماء اہل سنت کی صحبت اگر ہم اپنی نسلوں پر پابندی سے نافذ کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ. یقین جانے کہ ہم اپنی نسلوں کو نا بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کی ایمان اور ان کے عقیدے اور ان کے عملوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بہت اچھا فارمولہ ہے. ہم چاہے نسلوں کے لیے مفتی صاحب مال و دولت دے کر جائیں نہ جائیں، لیکن ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے اگر علماء اکرام کی صحبت دے کر چلے جائیں تو یقیناً بہت بڑا تحفہ ہے. یہی توشہ آخرت ہے، یہ تحفہ آخرت ہے. ورنہ مال و دولت تو آپ دے کے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن ایک اندیشے تو ہیں، بالکل ہے نا. غلط صحبت میں پڑ گیا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا. ظاہر ہے جہاں بیٹھتا ہے آدمی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات قبول ہی کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ. الصحبت المؤثرہ، صحبت مؤثرۃ رکھتی ہے. صحبت تو جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور وہ بندے میں ویسے نا وہ نفس میں اخذ کرنے کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے تو وہ لے لیتا ہے. ماشاءاللہ. جی مزید کیا فرمائیں حضور گے؟ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی جو اتنی بڑی شخصیت نکھر کر کے سامنے آئی زمانے کے اندر، تو ان میں ان کے والدین کا بھی بڑا کردار رہا ہے، اور بچے کو سینچنے میں، سنوارنے میں، ان کو نکھارنے میں ماں باپ کا ایک بڑا کردار رہتا ہی ہے. یقیناً. اور یوں مشہور ہے کہ بچے اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کے جو اثرات یا ان کے جو تربیت کے آثار ہوتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی خود متبع سنت، پابند صوم و صلات، باعمل جو ہے حافظ قرآن اور عاشق قرآن تھے. سبحان اللہ. آپ کا مشغلہ تھا کہ آپ اکثر قرآن کریم کی تلاوتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ کو لوگ بڑے حافظ جی کے نام سے جو ہے نا یاد کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی حضور حافظ ملت کے والد گرامی کے پاس لا کر جو ہے نا پیش کرتے. اگر وہ بیمار ہو جاتے یا طبیعت ناساز ہوتی بچوں کی، تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ان پر دست شفقت پھیرتے یا پھر ان کو دم فرماتے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے شفا بھی عطا فرماتا. سبحان اللہ. ساتھ میں بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی انہیں نماز کی تاکید کرنے کی جو نا شریعت میں جو بات آئی ہے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے اپنے بیٹے حضرت عبدالعزیز یعنی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذہن بچپن سے ہی بنایا کہ وہ نمازوں کی پابندی بھی کریں. واہ واہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حافظ ملت کے والد گرامی کا ایک عظیم وصف یہ تھا کہ کوئی مہمان اگر نظر آتے تو ان کے گھر انہیں اپنے گھر پہ مدعو بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور مہمان نوازی خوب کرتے ہیں. ماشاء اللہ. پھر کھانا کھلا کر رخصت جب آپ کرتے ہیں تو آپ جو سنت طریقہ ہے اس انداز کو اختیار بھی فرماتے ہیں. ماشاء اللہ. جب حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر اخراجات ختم ہو گئے تو کسی کے آگے ہاتھ تک نہ پھیلا، یعنی خودداری بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو نا آپ کو عطا فرمائی تھی. کیا بات ہے. واہ. بلکہ محنت مزدوری کر کے اخراجات جمع کیے. اچھا. اور 9 ماہ بعد تشریف لائے. اللہ اکبر. تقریباً 100 سال عمر پائی اور اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف
حضور حافظ ملت کے والد گرامی رخصت ہوئے. والدہ ماجدہ کے بھی حوالے سے ہے کہ بڑے پابند صوم و صلات تھی. پابند صوم و صلات جو ایک ماں کا کردار ہونا چاہیے، یعنی صوم و صلات یعنی نماز کی پابندی ہے، اور یہ روزہ رکھنے کے ایام میں جو رمضان مبارک کے روزے ہوتے ہیں ان دنوں بھی روزہ رکھنا، یعنی نماز روزوں کی پابندی، نماز روزوں کی پابندی کرنا. تو ان چیزوں کی بڑی عامل تھی حضور حافظ ملت کی والدہ ماجدہ. تو کہا جاتا ہے کہ جب ماں اور باپ اس جن اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، ان اوصاف میں ڈھلے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آغوش میں، ایسے گود میں، ایسے شکم میں، اور ایسے جو ہے نا گھروں کے اندر حافظ ملت جیسی عظیم ہستیاں جو ہے نا عطا سبحان کرتا اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ کہ خوبیاں اگر والدین کے اندر ہو، اچھی عادتیں ہوں، اور پھر تربیت اولاد کا اس انداز میں اگر یہ سلسلہ رہے تو یقیناً پھر ایک جو شخصیت بنتی ہے وہ پھر وہی کارنامے انجام دیتی ہیں جو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انجام دیے. اللہ پاک کی ان کے والدین پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اور خود حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر بھی اللہ پاک کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ابتدائی تعلیم کا سلسلہ کس طرح آغاز پایا، اور پھر اگر آپ مزید بھی ارشاد فرمائیں کہ کہاں تک یہ علمی سفر چلا، اور کس طرح ایک اتنی بڑی عظیم ہستی جو امت کو ملی، یقیناً ان کو تراشنے میں، ان کو نکھارنے میں کئی شخصیات کا ہاتھ رہا ہوگا. پیچھے ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام نے تابعین کو، تبع تابعین، یہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے علم کا، وراثت علماء میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، قیامت تک ہوں گی. تو آپ تھوڑا سا اگر تفصیل سے بیان فرمائیں. سبحان اللہ. صلی اللہ. دیکھیے مولانا صلاح الدین صاحب نے بھی بتایا کہ نام رکھا عبدالعزیز. کس کے نام پر؟ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام. ماشاء اللہ. یہ ایک بڑی علمی شخصیت تھی نا. ابھی تعارف ہوا، تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، جی انشاءاللہ کبھی ان کا موقع آئے گا تو اس پہ بھی گفتگو کریں. لیکن اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں بدعقیدگی کے حوالے سے، اہل سنت و جماعت میں جو دیگر انہیں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پر طنز و تشنیع کے حوالے سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آج سے برسوں پہلے حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ نامی ایک کتاب لکھی، اور ایسی کتاب ہے کہ اس کا کوئی جواب بہت بد مذہبوں کے پاس ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. یعنی تو اب ظاہر ہے ایسی شخصیت کے نام پر نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. سبحان اللہ. اچھا، پھر نیت تھی، خلوص بھی تھا، تو حقیقت میں پھر جو اثرات مرتب ہوئے اور جو آثار ظاہر ہوئے وہ بھی تو کمال کے ہوئے کہ یہ بھی اپنے وقت کے عظیم محدث بن کے ابھرے ماشاءاللہ. بہرحال یہ کہ آپ نے جو سوال کیا، ابتدائی تعلیم ناظرہ اور حفظ قرآن کی تکمیل اپنے والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کی. اس کے علاوہ اردو کی 4 جماعتیں بھی وطن عزیز بھوجپور ہی میں پڑھی. پھر فارسی کی ابتدائی کتب بھوجپور اور پیپل سانہ ایک جگہ قریبی میں تھی سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے سلسلہ تعلیم کو روک دیا، موقوف کر دیا. پھر قصبہ بھوجپور جہاں کے رہنے والے تھے وہیں مدرسہ حفظ القرآن میں مدرس بن گئے، اور مسجد، ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے. یہ ابتدا ہوئی. لیکن جب آپ، ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے سنا اتنا سارا، تو تعلیم کی تڑپ سبحان اللہ اور علم کی لگن سبحان بہت زبردست تھی ماشاءاللہ. تو جب تعلیم کا سلسلہ رک گیا تو کبھی کبھار غمگین ہو کر والدہ ماجدہ سے عرض کرتے، آپ تو دادا جان کا یہ فرمان کہ تم عالم بنو گے سنایا کرتی تھی، لیکن عالم نہ بن سکا. یہ سن کر والدہ ماجدہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھی، اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ماں کی دعا کیسے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد حالات بدلے، اور والد ماجد نے حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور دادا حضرت مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی پوری کرنے کا سامان یہ ہوا کہ حضرت علامہ عبدالحق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید طبیب حاذق حضرت مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علاج و معالجہ کے سلسلے میں بھوجپور تشریف لائے،
تو جب بھی آتے تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے آپ تو قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں، اگر علم طب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس پر آپ نے جواب دیا میرا ذریعہ معاش امامت اور تدریس ہے، روزانہ مراد آباد جانا میری استطاعت سے باہر ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ ٹرین سے مراد آباد چلے جایا کریں اور سبق پڑھ کر بھوجپور واپس آ جایا کریں، اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ اچھا، سبحان اللہ۔ یہ بھی پہلے کے بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو یوسف کا سنا ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ ایسے ہی بہت سے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو اپنے طلبہ کی کفالت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا، والد ماجد نے اس کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ روز کا آنا جانا مناسب نہیں، آپ مراد آباد ہی میں رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یوں تدریس چھوڑ کر، یعنی جو حفظ کی تدریس کراتے تھے، امامت کرتے تھے، وہ چھوڑ کر اب کچھ عرصہ حکیم صاحب سے علم طب پڑھنے لگے، یعنی ڈاکٹری، جی، جو یونانی ڈاکٹر، جیسے ہمارے یہاں آج کل اس کی BUMS کی ڈگری ملتی ہے۔ جی، تو حکیم صاحب نے آپ کی ذہانت اور قابلیت دیکھتے ہوئے کہا میری مصروفیات زیادہ ہیں اور آپ کو پڑھانے کے لیے مزید مطالعے کا وقت نہیں ملتا، جی، لہٰذا آپ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے کسی جامعہ میں داخلہ لیجیے۔ چنانچہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 1339 جی، سن ہجری میں تقریباً 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آج اتنی عمر میں کوئی ہو جاتا ہے تو وہ مدرسہ جانے کے لیے تیار نہیں، اور وہ 27 سال کی عمر میں مدرسے میں عالم بننے کے لیے داخلہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ تو مفتی صاحب مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف یہ ایک بہانہ شاید بنا لیتے ہوں گے کہ یار اب تو میری عمر نہیں ہے سیکھنے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر بندہ لگن کے ساتھ، اگر محنت کے ساتھ اٹھیں، وہی جوش، وہی ولولہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ جذبہ اگر صحیح ساتھ میں ہے تو ماشاءاللہ پھر اس کا نتیجہ بھی ویسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 سال تک وہاں آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد حضور صدر اللہ فاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، سبحان اللہ۔ مگر اب علم کی پیاس اور شدت اختیار کر چکی تھی، جسے بجھانے کے لیے کسی سمندر کی تلاش تھی۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، واہ۔ سبحان اللہ۔ تحصیل علم کے لیے عمر کی نہ کوئی قید ہوتی ہے، یقیناً علم حاصل کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یقیناً۔ اب ہوا یوں کہ 1342 ہجری میں آل انڈیا سنی کانفرنس یہ مراد آباد میں منعقد ہوئی، جی، جس میں مشہور و معروف اور نامور علماء اہل سنت تشریف لائے۔ انہی میں صدر الشریعہ سبحان اللہ۔ مصنف بہار شریعت حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ، واہ۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے موقع دیکھ کر صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ مجھے آپ قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، واہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائیں۔ سبحان اللہ، حضور صدر الشریعہ اس وقت مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں ماشاءاللہ۔ پڑھاتے تھے، چنانچہ آپ تشریف لے گئے حافظ ملت اور تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا۔ شوال المکرم 1342 میں حضور حافظ ملت اپنے چند ہم اسباق دوستوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ۔ حافظ ملت کے جو یہ موضوع ہی ایسا ہے، ان کے جو رفقائے درس تھے ایک سے ایک ہیرے موتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لال و گوہر، واہ واہ واہ۔ یعنی ایک تو شاگرد بھی لال و گوہر، ہاں، ان کے حضور صدر الشریعہ کے شاگرد خصوصاً ان کے جو رفقائے درس تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام النو حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلطان الطارقین رئیس اڑیسہ حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن مجاہد ملت علیہ رحمۃ سبحان اللہ، اللہ، یہ بھی ہم سبق تھے، واہ۔ یہ اسی طریقے سے اور بھی کئی بڑی شخصیات، شمس العلماء حضرت علامہ مولانا شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ تعالی سبحان علیہ، اللہ، ایسے کئی بڑی شخصیات تھی جو ان کے ساتھ تعلیم و تعلم میں وہاں مشغول تھے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال صدر الشریعہ نے سب کو جامعہ نعیمیہ میں داخلہ دلوایا، تمام درسی کتابیں دیگر مدرسین پہ تقسیم ہو گئی، مگر صدر الشریعہ علیہ الرحمن نے عذرائے شفقت اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر تہذیب اور اصول الشاشی کا خود درس دیا۔ سبحان اللہ۔ علم منطق کی کتاب حمداللہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے معاشی پریشانی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھنے کا ارادہ کیا اور دورہ حدیث پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بڑا شفقت بھرا جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے، فرمایا آسمان زمین بن سکتا ہے، ہاں، آسمان
زمین بن سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, لیکن آپ کی ایک کتاب بھی رہ جائے ایسا ممکن نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا ہمت بھرے جملے. سبحان اللہ. یعنی ایسی سچویشن میں کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب جانا ہے, وہاں ایک استاد کی یہ جملے اگر ہو جائیں, واہ سبحان واہ, اللہ. کیا بات ہے. واہ. چنانچہ آپ نے استاد کا حکم تھا, استاد کے یہ جملے تھے, چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی خدمت میں رہ کے منازل علم طے کرتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخر کار صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے نگاہ فیض سے 1351 بمطابق 1932 میں دارالعلوم منظر اسلام سبحان اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ کیا ادارہ بات ہے, کیا بات. بریلی شریف سے دور حدیث مکمل کیا اور آپ کی دستار بندی ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ تو آپ کا ایک مختصر سی جھلک تھی جی جی, جس میں آپ نے علم حاصل کیا اور کن کن علماء سے انہوں نے ایک اکتساب فیض کیا. ابتدائی تعلیم تو جیسا میں نے عرض کیا کہ والد ماجد سے حاصل کیا, اور مولانا عبد المجید بھوجپوری رحمۃ اللہ علیہ مقامی تھے, ان سے بھی حاصل کیا. اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں ایک عظیم ترین شخصیت حضرت علامہ مولانا عبد العزیز خان فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا اجمل شاہ سنبلی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا وسیع احمد سہسرامی رحمۃ اللہ علیہ, اور جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں حضرت علامہ مفتی امتیاز احمد, حضرت مولانا سید حامد حسین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ سے علم حاصل کیا. بالخصوص صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نگاہ فیض سے آسمان علم کے درخشاں ستارے بن کر آپ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. من جدہ وجدہ, یقیناً یہ حق ہے, سچ ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. علم دین کے لیے اور راہ علم پر گامزن رہنے کے لیے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کوششیں فرمائی, جو سعی فرمائی, جن مشقتوں کا آپ نے سامنا کیا ہے, جو طلبہ کرام مجھے سن رہے ہیں, چاہے وہ دینی علوم حاصل کرنے میں مصروف ہو یا دنیاوی علوم حاصل کرنے میں مصروف ہو, ان کے لیے بڑی ہی پیاری بات ہے کہ جب منزل کا تعین ہم کر چکے ہیں, ہم فکس کر چکے ہیں کہ یہ مقام پر میں نے پہنچنا ہے اور اس کورس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے, اس سلیبس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے, تو اب کمپلیٹ کر کر ہی دم لیجئے. جب تک کہ اس منزل تک, اس مقام تک آپ پہنچ نہ جائیں, ہمت نہ ہاریے. چیلنجز آئیں گے, آپ کو اس کا سامنا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں آپ کی وہ محنتیں, آپ کی وہ مشقتیں وہ رنگ لائے گی کہ زمانہ آپ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ الکریم. گفتگو جاری ہے اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی سفر رہا وہ بھی آپ نے سنا. ایک تو پورا پارٹ ہے کہ پھر آپ نے پڑھا اور پھر جو آپ نے پڑھایا, جو آپ نے تدریس کی, وہ بھی پورا پارٹ ہے انشاءاللہ الکریم. وہ بھی ہم ذکر کریں گے اور ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ یہ گفتگو سنیں گے. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اوصاف ہے اور بھی مزید چیزیں انشاءاللہ آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 بھی دیکھنا ہے تاکہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک پر آپ ایک اچھی خاصی گفتگو سننے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے اب ہم حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کیا شان ہے حافظ ملت تیری, وہ کیا شان ہے حافظ ملت تیری, وہ کیا شان ہے حافظ ملت تیری. آسمان دیکھ کے حیران ہے رفعت تیری, واہ کیا شان ہے حافظ ملت تیری. دور حاضر میں نہیں ملتا
ہے تجھ سا رہبر، آج بھی قوم کو شاہ ہے ضرورت تیری، کاسہ دل لیے حاضر ہے یہ قاسم در پر، کاسہ دل لیے حاضر ہے یہ منگتا در پر، اس پہ ہو جائے شاہ نظر عنایت تیری، اس پہ ہو جائے شاہ نظر عنایت تیری، واہ کیا شان ہے اے حافظ ملت تیری، آسماں دیکھ کے حیران ہے رفعت تیری۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا شان ہے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اللہ پاک کی ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ آمین۔ ذکر جاری ہے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ کا تعارف بھی اور آپ کا علمی سفر بھی آپ نے سماعت کیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ الجامعۃ الاشرفیہ، یہ ہندوستان کا اہل سنت و جماعت کا اتنا عظیم اور اتنا بڑا ادارہ ہے کہ آج بھی یہ نہ صرف ملک ہندوستان کو بلکہ پوری دنیا کو علماء پرووائڈ کر رہا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مصباحی، آپ اگر کسی شخصیت کے نام کے آگے لقب اگر آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ لیبل دیکھ رہے ہیں، تو مصباحی انہیں ہی کہا جاتا ہے جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہوتے ہیں، وہاں سے وہ دستار فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، کچھ ذکر کرتے ہیں جامعہ اشرفیہ کا بھی، حضور کیسے اس کی بنیاد رکھی گئی، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا سلسلہ تھا، اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کو قائم کرنے کا جو انداز تھا، آپ نے جو اس کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مشقت برداشت کی، کیا آپ کی کوششیں رہی، آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے مبارک پور جانے سے پہلے، مبارک پور اعظم گڑھ ضلع میں واقع ایک قصبہ ہے اور اتر پردیش میں یہ واقع ہے۔ شروع میں مبارک پور میں ایک مکتب کی حیثیت سے قائم ہوا۔ اچھا، چھوٹا سا مکتب تھا جس کا نام تھا مدرسہ لطیفیہ۔ پھر وہ دارالعلوم بنا جو دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا، بعد میں جب اس کی توسیع ہوئی تو الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے قدیم جو فارغین تھے وہ مصباح العلوم کی نسبت سے مصباحی کہلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 1317 ہجری اور 1899 عیسوی میں مبارک پور کے غریب مسلمانوں نے محلہ پورا رانی دینا بابا کی مسجد کے قریب پچھم طرف چھوٹے سے سفالہ پوش یعنی گھاس پوش کے ایک مکان میں ایک درسگاہ قائم کی، سبحان اللہ، جس کا نام مدرسہ مصباح العلوم تجویز کیا۔ اس کا تعلیمی معیار ناظرہ، قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم دینی تعلیم تھا۔ تمام لوگ تنگحالی کے باوجود مل جل کر اس کا تعاون کرتے تھے۔ جی، بد مذہبوں سے اس کا کوئی اختلاف نہیں تھا اس زمانے جی، میں۔ ایک اور دوسرے لوگ جو تھے وہ الگ تھے، باقی سنیت تھی وہاں پر۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت مدرسے کے مدرسین میں مولانا محمد صدیق گھوسوی، مولانا نور محمد صاحب اور ایک مولوی صاحب تھے جو اتفاق سے بد مذہب نکلے۔ اچھا، انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا اور ناظم کو اور چند طلبہ کو اپنے دام فریب میں گھیر لیا۔ ایک علمی گفتگو امکان کذب باری پر جب ہوئی تو یہ ان کا راز فاش ہوا اور پھر ان لوگوں نے اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کر لیا۔ اب یہ مدرسہ جو ہے مبارک پور کے بلند حوصلہ سنی مسلمانوں نے اس کے بعد اپنا مدرسہ اسی نام سے گولا بازار، مبارک پور کا ایک مین مارکیٹ ایریا ہے گولا بازار کی مسجد میں 1336 ہجری مطابق 1908 عیسوی میں جاری کیا۔ اب 1329-30 ہجری
مطابق 1911 عیسوی میں اہل سنت و جماعت نے مدرسہ مصباح العلوم کی نشاط ثانیہ کی تو بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں ایک تارک الدنیا بزرگ حضرت علامہ شاہ عبداللطیف چشتی جو سلطانپور ضلع کے رہنے والے تھے، ان کے ایک مرید تھے مولانا محمد عمر مبارک پوری، اور شیخ المشائخ حضور سیدی شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے مریدین کے خواہش کے مطابق اب اس مدرسے کا نام تجویز ہوا مدرسہ لطیفیہ اشرفیہ مصباح العلوم۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ مدرسہ محدود پیمانے پر روایتی انداز سے ابھی موجودہ نگر پالیکا کے قریب ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں کام کرتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدرسہ لطیفیہ اشرفیہ اپنی خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہوئے 1341 ہجری مطابق 1922 عیسوی میں پرانی بستی میں اسی جگہ قائم ہوا جسے عام طور پر اب پرانے مدرسے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی۔ بیچ میں وہ مدرسہ لطیفیہ حذف ہو گیا اور مدرسے کا نام مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم باقی رہ گیا۔ اب مدرسہ مصباح العلوم اپنے محسن مدرس مولانا محمد صدیق گھوسوی رحمۃ اللہ علیہ جو صدر الشریعہ کے چچیرے بھائی بھی تھے، سبحان اللہ، ان کے انتقال کی وجہ سے اب وہ اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔ کئی مدرسین آتے جاتے رہے لیکن قابل ذکر ترقی نہ کر سکا۔ بد مذہبوں نے اپنا ادارہ پہلے ہی قائم کر لیا تھا۔ اب اہل مبارک پور نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت بابرکت میں عرض کی اور محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا، اور ان دونوں بزرگوں نے اہل مبارک پور کی خواہش اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر ایک نیک سیرت باصلاحیت صدر مدرس کا انتخاب کیا، ماشاءاللہ، جس کا نام مولانا حافظ عبدالعزیز مراد آبادی تھا، سبحان اللہ، جو اپنی دینی، علمی، ہماگیر اور آفاقی خدمات کی وجہ سے استاذ العلماء، جلالت العلم، حافظ ملت ابو الفیض حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ کی حیثیت سے صفحات تاریخ پر روشن و تابندہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ دارالعلوم اشرفیہ اہل سنت مصباح العلوم دینی اور علمی سفر کا اب آغاز کیا مبارک پور میں، اور پھر اس کے بعد ایک دن پرانے مدرسے میں حضور حافظ ملت تشریف لائے اور تقریباً 40 برس تک وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک دن حضور حافظ ملت راجہ مبارک شاہ مسجد میں کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں کے زندہ دل سنی مسلمانوں کے سامنے اشرفیہ کی تعمیر و ترقی کا ایک خاکہ پیش کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہاں کے سنی مسلمانوں نے اس وقت کی معاشی کمزوری کے باوجود ہر ممکن تعاون پیش کیا اور 2 ماہ تک چندہ وصولی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد لوگ کوئی روپیہ دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی گائے دے رہا ہے، کوئی بیل دے رہا ہے، کوئی بھینس دے رہا ہے، کوئی مرغی دے رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کے لیے حضور حافظ ملت اور ان کے معاونین نے گولہ بازار مبارک پور میں ایک زمین حاصل کی اور پھر وہاں پر سنگ بنیاد رکھی۔ حضور محدث اعظم ہند حضرت سید علی حسین اشرفی میاں کچھوچوی اور حضرت صدر الشریعہ تشریف لائے۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں پر 40 سال تک یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اس کا تاریخی نام باغ فردوس 1353 اسی سے کہا گیا۔ خیر، یہ اب دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ سے دارالعلوم اشرفیہ ہو گیا یہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتا رہا، دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کم پڑنے لگی، پورے ہندوستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اب آنے لگے۔ اب ضرورت پیش آئی کہ آبادی سے باہر نکل کر کسی وسیع خطے زمین پر ایک شہر علم بسائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ طے شدہ خطوط پر حضور حافظ ملت نے مبارک پور کے جنوبی حصے میں الجامعۃ الاشرفیہ کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض زمین خریدی اور اعلان کیا کہ 5، 6، 7 مئی 1972 میں ایک تعلیمی کانفرنس کی جائے گی۔ اس کانفرنس میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند، حضور سید العلماء حضرت سید علیہ مصطفیٰ اور بھی بڑے بڑے علماء کرام جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مزید یہ ترقیاں کرتے رہا اور آج تو علم و فضل کا ایک شہر آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
مفتی صاحب نے پوری ہسٹری بتائی ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جو قائم ہے کیسے تعمیر ہوا، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا خدمات رہی۔ یقیناً حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے آج جو آپ یو پی اعظم گڑھ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ادارہ ہے اور آج بھی جو دین و سنیت کی خدمات انجام دے رہا ہے، آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ دیکھتے بھی ہیں تو آپ سمجھے کہ وہاں جائیں گے، وہاں کے نظام کو دیکھیں گے تو آپ یعنی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایک ادارہ امت کو اتنا سارا فائدہ پہنچا رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے، ایک کمال کی چیز ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، صرف ہندوستان کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، دنیا کے 7 بر اعظم کہلاتے ہیں، ایشیا، افریقہ، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، جی، آپ جہاں چلے جائیے آپ کو مصباحی ضرور مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے۔ اچھا حضور، ماشاءاللہ آپ کا بھی تعلیم کا سلسلہ الجامعۃ الاشرفیہ میں ہی رہا ماشاءاللہ، اور کمپلیٹلی آپ نے وہیں سے تعلیم کا جو ہے وہ آپ کا سلسلہ رہا، وہیں سے آپ نے فراغت بھی حاصل کی، ایسا ہی ہے؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے حافظ ملت کے ایک مرید اچھا حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ عزیزی قادری مدظ اللہ العالی سے حاصل کی۔ اچھا، انہی کے حکم پر پھر میں نے درجہ ثالثہ میں اشرفیہ میں اچھا، ماشاءاللہ، حاضر ہوا، اور ثالثہ سے لے کے دورہ حدیث تک الحمدللہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کا شرف ملا، سبحان اللہ، اور اساتذہ کرام کی خدمات میں حاضر رہ کر میں نے وہاں علم دین حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ آپ کے اساتذہ کرام میں وہ تو شامل ہوں گے جو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رہے؟ ہمارے اساتذہ کرام میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی سبحان اللہ جنہوں نے حافظ ملت سے براہ راست اکتساب فیض کیا۔ سبحان اللہ، واہ، اس میں ایک تو شارح بخاری حضرت مولانا علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 3 حدیثیں ان سے پڑھی، ان کے سلسلے میں میں نے عرض بھی کیا تھا۔ جی جی، اس کے علاوہ محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب جو ممتاز الفقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عافیت دارین عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں محدث جلیل کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اس وقت جلوہ افروز تھے۔ حضرت مولانا اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اسی طریقے سے نصیر ملت حضرت علامہ مولانا نصیر الدین عزیزی مدظ اللہ العالی، یہ بھی حافظ ملت کے خاص شاگرد خلیفہ ہیں، اور بھی کئی اساتذہ بیرالعلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہی شخصیات میں شیخ الادب حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب مدظ اللہ العالی، جو اس وقت علم و فضل کے ایک عظیم کوہ گراں ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی حضور حافظ ملت کے شاگرد میں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے پوری فہرست ماشاء اللہ شمار کروائی ہے کہ کن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جو براہ راست حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش فرمائے، بلکہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور جو حیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طویل عمر بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ یقیناً کئی شخصیات تو اب بھی بقید حیات ہیں اور آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں، اور آج بھی لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو عمر طویل بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ مولانا صلاح الدین صاحب کا بھی ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کے علماء اہل سنت سے ماشاءاللہ، وہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے بھی ملاقات کا شرف ملتا رہتا ہے۔ کیا آپ کے جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں، اور بالخصوص یہ کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جس سے وہ دیگر مدارس سے ممتازیت کی سمجھے کہ ایک سند حاصل کر لیتا ہے؟ سلسلہ ہے ہمارا حضور حافظ ملت کے حوالے سے، جیسا کہ حضور مفتی صاحب قبلہ نے آپ کے تعلیمی سفر سے لے کر حضور حافظ ملت کے اساتذہ، حضور حافظ ملت کے رفقائے سفر، رفقائے تعلیم، اور حضور حافظ ملت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے صرف ایک واسطے سے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں جس طریقے سے انہیں سینچا، سنوارا، اس پر محنت کی،
اور اس کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا، ایک لیڈر تیار کیا، ایک رہنما تیار کیے، ایک مربی اور ایک مخلص عالم دین اپنی درسگاہ ناز سے۔ یوں تو کئی سارے علماء آپ کی درسگاہ فیض سے تیار ہوئے، لیکن حضور حافظ ملت نے جو ایک تاریخی کردار ادا کیا اسلام کی تاریخ میں اور پھر علم و ادب کی تاریخ میں، علم و عمل کی تاریخ میں، وہ بڑا کمال کا ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کے خوابوں کی وہ تعبیر ہے جو حضور حافظ ملت اپنی پوری زندگی جو دیکھتے تھے۔ لیکن مولانا ندیم مدنی صاحب قبلہ، بڑی خوشائن بات ہے الحمدللہ تعالی، اس سال حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کے وصال با کمال کو 50 سال جو ہے نا ہوگا، اور اس سال گولڈن جوبلی منایا جا رہا ہے، یعنی 50 سالہ عرس منایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ خوشی نہیں، مطلب کہ خوشی اس بات پہ کہ اشرفیہ کی 50 سالہ وہ تاریخ جو حضور حافظ ملت کے تشریف لے جانے کے بعد آج بھی تابندہ ہے، اور آپ کے جانشین حضور عزیز ملت جس کو سربراہ اعلیٰ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے، حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب عزیزی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس 50 سالہ دور کو جس طریقے سے نبھایا ہے اور اشرفیہ کا جس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا ہے خدمت کا۔ حضور حافظ ملت نے جس خواب کو دیکھا تھا اس کو جو شرمندہ تعبیر کرنے میں عزیز ملت نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ ایک تاریخ ہے، ایک سنہرا باب ہے کہ باپ نے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو سینچا، اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے اور آنے والے وقت کے حوالے سے امت مسلمہ کو اپنا ایک جانشین اور اپنا ایک عکس دیا، تو حقیقی عکس دیا، حقیقی جانشین دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ جانشین یوں کسی طرح سے بکھر جانا، لیکن ایسا جانشین کہ جنہوں نے باپ کا حقیقی روپ ادا کیا۔ اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی اگر بات کرتے ہیں اور وہاں کے اساتذہ کرام کی شفقتوں کے حوالے سے، چمن حافظ ملت کے مختلف بہاروں کے حوالے سے، حضور حافظ ملت کے اس چمن کے جو ہے نا وہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے اس چمن کی جو مختلف خصوصیات ہے اس حوالے سے، تو گویا کہ ایک تاریخ کا جو ہے تقاضا کرتا ہے اور ایک الگ موضوع کا جو ہے نا وہ تقاضا کرتا ہے۔ اس میں جو اساتذہ کرام جلوہ افروز ہیں، اللہ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس چمن کے اندر حافظ ملت کے عکس جمیل بن کے اساتذہ خدمت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسری بات جو مخلصانہ پن ہم اپنی کتابوں میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے پڑھتے ہیں، آج بھی اساتذہ اشرفیہ کے اندر وہ اخلاص جو نا زندہ و تابندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، تعلیم و تعلم کے معیار کے حوالے سے بات کریں، مصباحی ایک جو ہے ایک لیبل، ایک وہ لیبل ہے اور ایک وہ سمبل ہے، ایک وہ ٹائٹل ہے کہ جس پر ناز بھی ہے، تو جس پہ ایک بڑے اچھے انداز سے جب طلبہ فارغ ہوتے تو چمن حافظ ملت میں مچلتے ہوئے جب وہ مزار حافظ ملت پہ پہنچتے ہیں تو رو رو کے جو ہے اپنی جو ہے التجائیں حافظ ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ زمانہ آج بھی اور کل بھی ان سے فیض پائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ تو خود ایک ابو الفیض ہیں، حضور حافظ ملت کی ذات، زمانہ آج بھی اور کل بھی ان سے فیض پائے گا، مثال آب رواں ہیں حافظ ملت، مثال چشمہ آب رواں ہیں، مثال چشمہ آب رواں ہیں حافظ ملت۔ سبحان تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی کی جو مثال ہے چشمہ آب رواں کی طرح، یعنی ایسا چشمہ جو ابل رہا ہے اور اس کا پانی جاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور حافظ ملت کا علم بھی جاری ہے، حضور حافظ ملت کا اخلاص بھی جاری ہے، حضور حافظ ملت کی جو تقویٰ و طہارت تھی وہ بھی آج اشرفیہ کی شکل میں جاری و ساری ہے، حضور حافظ ملت کے افکار جاری ہیں، نظریات جاری ہیں، حضور حافظ ملت کا لگایا وہ چمن جاری ہے، اور وہ چمن کی اتنی ساری خصوصیات ہیں کہ جیسا کہ حضور مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، آج بر اعظم کے تمام اگر زمینی جغرافیائی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو دنیا کی کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں پہ مصباحی حضرات نے، یعنی حضور حافظ ملت کے شاگردوں یا حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگردوں نے جا کر کے وہاں پہ اہل سنت کا بول بالا نہ کیا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کو پیش نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ مولانا صلاح الدین صاحب نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور بالکل حقیقت ہے، اللہ پاک نے جامعہ اشرفیہ کو بہت نوازا ہے اور آج تک وہاں سے جو پروڈکشن گویا کی دی جا رہی ہے پوری دنیا بھر میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو محنتیں، جو کوششیں ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو
مزید جو ہے وہ امت کے لیے فائدہ مند بنائے، اس کے فیضان کو مزید عام فرمائے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 2 میں یعنی اسی پروگرام کی دوسری قسط میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء